ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ محترم علماء کرام، خواتین و حضرات، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مجلس میں جمع ہوئے ہیں یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، کیونکہ اس میں شیعہ سنی اختلاف کو دور کر کے اتحاد کی ڈوری میں بندھنے کا میسیج اور پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ عین اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن عظیم میں فرقان حکیم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی صفوں میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت، مودت، انسیت اور الفت میں یہ ہے جیسے کوئی جسم ہوتا ہے، اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو سارا کا سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم جاگتا ہے، سارا جسم شکوہ کرتا ہے، سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں کسی بھی جگہ پر کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچائی جائے تو ہر ایک مسلمان کو، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، تکلیف میں مبتلا ہو جانا چاہیے اور اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت لبیک کہنا چاہیے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے اور عصبیت کی آواز لگائی گئی، تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور ان سازشوں سے متاثر ہو کے ایسا موقع بھی آیا کہ انصاریوں میں سے ایک صاحب تلوار لے کر آ گئے، مہاجرین نے بھی اپنی تلواریں کھینچ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر آئی، آپ نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنہ، کہ اس دعوے کو اور اس نعرے کو چھوڑ دو کہ میں انصاری ہوں، میں مہاجر ہوں، کیونکہ یہ بدبودار ہے، یہ سڑی ہوئی سوچ ہے۔ اللہ اس سڑی ہوئی بدبودار سوچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب تفصیل سے ہمارے علماء کرام سے اور ہمارے بزرگوار اوصاف شاہ میری خرم صاحب سے اور باقی علماء کرام سے امت کے اس وقت کے حالات سن رہے تھے۔ اگر ایسی حالت میں بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو کب ہوں گے؟ حال یہ ہے کہ بابری مسجد کی گنبد پہ چلنے والی کدالوں کی گونج آج بھی ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی ہے۔ مسجد قرطبہ کی حرمتوں کو انگریزوں کے جوتے پامال کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کی بنیادوں میں یہودی چوہے بل بنا رہے ہیں۔ آج قرآن کریم کے اوراق سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ شان رسالت میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔
असहाबे रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाछन लगाया जा रहा है, इस हालत में भी इत्तिहाद नहीं किया तो कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब हम इत्तिहाद करेंगे। आज उम्मत के मासूम नौनिहाल दूध पीते बच्चे अपनी माओं की गोदों में भूखे और प्यासे बगैर दवाओं और ग़िज़ाओं के एड़ियां रगड़ रगड़ कर जाने दे रहे हैं। आज ऐसी पर्देनशी ख्वातीन कि गैर महरम की निगाहों ने उनको छुआ तक न था, जालिमों का पंजा उनकी ओढ़नियों तक पहुंच गया। और ऐसे बूढ़े जिनकी दाढ़ियों की सफेदी को देखकर खुद अल्लाह शर्माता है, दुश्मनों की ठोकरों में पड़े हैं। अगर आज हम इत्तिहाद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हमारे कश्मीर से आए हुए आलिम दीन ने जो बात कही कि जिस वक्त हमें ये पता चलेगा कि क्या अरमान काफिरों के दिल में हमारे लिए पनप रहे हैं और क्या बातिल साजिशें रच रहा है, और उस वक्त हम मुत्तहिद होंगे तो बहुत देर हो चुकेगी। जरूरत इस बात की है कि आज ही हम मुत्तहिद हों, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए, अपनी औरतों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने मुस्तकबिल के हिफाजत के लिए एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबाखा के काशगर। इत्तिहाद आज की सबसे अहम तरीन जरूरत है। जो लोग आज शिया सुन्नी में इख्तिलाफ को भड़काना चाहते हैं, बरेलवी देवबंदियों की सफों में तफरका डालना चाहते हैं, वो किस बाग को उजाड़ रहे हैं। हमारे उसाफ साहब ने जो रुख मुस्तफ़ा की बात की है, वो रुख मुस्तफ़ा जिसके बारे में जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं रात को अपने घर से खाना खा के बाहर निकला चहलकदमी के लिए, मैंने देखा कि 14वीं रात का चांद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मा अहसनल मंजर, कितना खूबसूरत मंजर है। यूं हुआ कि उधर से अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब आपके चेहरे अनवर पर मेरी निगाह पड़ी, मैं कभी आपके चेहरे को देखता, कभी चांद को देखता, कभी चेहरे को देखता, कभी चांद को देखता। आखिर में मैंने सीने पे हाथ रखा, एक ठंडी आह भरी और ये कहा कि जाबिर क्या देखता है, अल्लाह के हबीब का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत। वो रुख मुस्तफ़ा के कहने वाले ने कहा कि वो यूसुफ को देखने वाली हुस्न परस्त औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली थी, अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख लेती तो अपने दिल काट लेते। हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ। आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने कोई देखा नहीं, आपसे ज्यादा प्यारा दुनिया की माओं में से किसी मां का कोई बच्चा हुआ नहीं। आप तो ऐसे ऐबों से पाक होकर पैदा हुए हैं जैसे अल्लाह ने आपको आपसे पूछ कर पैदा किया हो कि मेरे महबूब बताओ मैं तुम्हें कैसा बनाऊं, जैसा आपने कहा वैसा अल्लाह ने बना दिया। लेकिन आप गौर करें कि वो रुख मुस्तफ़ा जिसका तस्किरा इन अशार में है, वो रुख मुस्तफ़ा जो चांद से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत है, वो रुख मुस्तफ़ा जिसकी कसम खुद अल्लाह कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ए नबी, तेरे रोजे रोशन की, तेरे चेहरे अनवर की कसम, तेरे रोशन चेहरे की कसम, तेरी काली काली जुल्फों की कसम, तेरा रब न तुझे कभी छोड़ सकता है न कभी बेजार हो सकता है। वो रुख मुस्तफ़ा जिसका तस्किरा औसाफ शामिरी साहब ने फरमाया, उस रुख मुस्तफ़ा पर उस बाग को लगाने में जख्म लगे हैं जिस बाग को आज उजाड़ने की कोशिश वो लोग करते हैं जो शिया सुन्नी और वहाबी देवबंदी की बुनियाद पर आपस में इख्तिलाफ करवाते हैं। ओहद का मैदान था, इब्ने शिहाब ने पत्थर फेंक के मारा, मेरे आका की पेशानी पे आके लगा। इब्ने कैमिया ने हरबा फेंक के मारा, वो आके जंजीर पे लगा और खौत की कड़ियां आपके रुखसारों में धस गईं, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप पीछे हटे तो गिर गए, बेहोश हो गए, अफवाह उड़ गई इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। जब ये खबर खातूने जन्नत
ہاں خاتون جنت، اللہ کے نبی کے دل کا ٹکڑا، جگر کا گوشہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، وہ اپنے خیمے سے نکلی، پہاڑ پہ سے اتری، تلواروں اور نیزے کے سائے میں سے ہوتی ہوئی، بھیڑ کو چیرتی ہوئی اپنے ابا کو جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے اور اللہ کے نبی بے ہوش ہیں، آپ کا سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے اور خون بہ رہا ہے، نہ کوئی مرہم ہے کہ لگا دے، نہ کوئی پٹی ہے کہ باندھ دے، ایسے میں چٹائی کا ٹکڑا جلایا اور اپنے ابا کے زخموں پہ لگایا۔ یہ قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس باغ کو لگانے کے لیے جس باغ کو اجاڑنے کی کوشش وہ لوگ کرتے ہیں جو اختلاف کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ احد کے میدان میں اپنی چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو بین رہے ہیں، جن کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیے گئے، جن کے ناک کان کاٹ کے ہار بنا کے پہنا گیا، جن کا سینہ چیر کے دل نکال کے چبایا گیا، جن کے پاک اور پاکیزہ لہو کو احد کی فضاؤں میں اڑایا گیا، 40 گھوڑوں کو اللہ کے نبی کے چچا کی لاش پہ دوڑایا گیا۔ یہ اس باغ کو لگانے کے لیے جو باغ اسلام ہے، جو باغ اتحاد ہے، جو باغ اتفاق ہے، جو باغ ایمان ہے، اس کو اجاڑنے کی آج کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کوششوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسلوں کو اس میں جھونکا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں کو اس میں جھونکا گیا، مجاہدوں کی چکی میں پیسا گیا اور مشقتوں کی بھٹی میں تپایا گیا۔ وہ شیب ابی طالب کا محاصرہ اور بائیکاٹ، میرے گھر میں اگر میری بیٹی 17 سال کی ہو مجھے اس کی فکر ہوتی ہے، صبح سے شام تک میں اس کی دوا اور غذا کا انتظام کرتا ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جب 17 سال کی ہوئی تو شیب ابی طالب کے اندر قید ہیں، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہما 12-14 سال کی، اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ محض 6 سال کی، 4 بیٹیاں، دنیا کے سب سے اچھے ابا اور بوڑھی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دنیا کے سب سے اچھے شوہر۔ 1-2 دن کی قربانی نہیں، پورے 3 سال تک نبی کے خاندان نے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریلے میدان میں نہ بچھونا ہے نہ سر پہ خیمہ ہے، ایسے گزارا کہ سردی گرمی بارشیں گزر گئیں۔ یہ باغ ایسے لگایا گیا ہے جس کو اجاڑنے کی کوشش اختلاف کی بات کرنے والے کرتے ہیں۔ اور تو اور حضرت امامین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی اس قربانی کے اندر جھونک دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ حسین ہمارے بھی ہیں، حسین آپ کے بھی ہیں، ہمارے نزدیک بھی یزید ملعون ہے، آپ کے نزدیک بھی یزید ملعون ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حجرے کا دروازہ واہ ہوا اور پردہ ہٹا، ایک طرف سے حضرت امام علیہ السلام اور دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف سے امام حسن علیہ السلام نے جھانکا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، ممبر کو چھوڑ دیا اور جا کے دونوں کو لائے گود میں۔ اب ایک گود میں حضرت حسن علیہ السلام ہے، دوسری گود میں حضرت حسین علیہ السلام ہے اور خطبہ دیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کندھے پہ بٹھا کر دونوں اماموں کو نکلتے ہیں، اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیچے سے آ کے داخل ہو گئے، حضرت حسن اوپر سے آ کے بیٹھ گئے، آپ سجدے کو طویل طویل تر کرے جا رہے ہیں، کوئی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اکابر صحابہ کہتے ہیں انہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ معاملہ نانا اور نواسے کا ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی انہیں چھیڑے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو لے جا کے قربان کر دیا، یہاں تک کہ علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق میں آ کے پیاس میں تیر لگا اور آپ نے ایسے گود میں اٹھا کے کہا کہ اللہ دیکھ لے تیرے نبی کے نواسوں نے دین کی بہاروں کو پانی دینے کے لیے کیسی قربانی دی ہے، ہم اس قربانی کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ان مباحث کو،
جو کمرے کے اندر ہونے کے ہیں انہیں کمرے کے اندر رکھیں اور ان کو کبھی کسی حال میں چوراہے پہ نہ آنے دیں، کبھی کسی سڑک پہ نہ آنے دیں۔ یہ حق ہے علماء کرام کا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ یہ اختلاف نظریات کا کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم معانقہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک قوت بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب